بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب آپ اپنی زندگی کی ہر تفصیل اپنے دوستوں کو بتانا بند کر دیتے ہیں تو آپ کے دشمن معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے پلکیں بڑھنے میں مدد ملتی ہے؟ جب آپ اپنے پسندیدہ شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز لاشعوری طور پر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے بل سونا پسند کرتے ہیں تو جان لے کہ آپ اداسی کا شکار ہیں۔ آئس کریم آپ کو ٹھنڈا نہیں کرتی بلکہ یہ تو آپ کو گرم کرتی ہے، کیونکہ آئس کریم کی تاثیر گرم ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سچ بولے تو پہلے اس کی تعریف کریں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں تو جمائی لے، وہ بھی جمائی لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سے اتفاق کرے تو بات کرتے وقت اس بات میں صرح لائے، تنہائی میں خود سے باتیں کرنا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں وہ ذہانت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں۔ 5 حالات میں اپنے دل پر قابو رکھو۔ جب کسی محفل میں تمہاری تعریف ہو رہی ہو، جب کوئی پر تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہے، جب اچانک دولت اور عزت آنا شروع ہو جائے، جب کوئی بڑے محفل میں تمہارے خلاف کوئی بات کرے، تمہارا دشمن جب تم سے میٹھے لہجے میں بات کرنے لگ جائے، جب آپ کسی شخص کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو وہ شخص بھی آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ رات کو جلدی نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے، جس کو ان ایکٹیو ہونے میں کچھ دیر لگے گی۔ اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈے کمرے میں سونے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لو، کئی سالوں تک گلا بیٹھے گا نہیں۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کے مطابق شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونا دل کو مطمئن کرتا ہے اور غم کو ہلکا کرتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی میں اگر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جن باؤں کے مالی نہیں ہوتے وہ جلد ہی اجڑ جاتے ہیں۔ محققین کے مطابق سمندر کے نیچے تقریباً 20 ملین ٹن سونا موجود ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی کو اپنے دماغ سے نکالنے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاتھ ایک دن میں درجن مر چیزوں کو چھوتے ہیں اور 10 لاکھ جراثیم کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں۔ بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے جوتوں کو کثرت سے دھوئیں، اس سے ان میں فنگل اور بیکٹیریا کے بڑھنے کے امکانات کم ہو جائے گی جو آپ کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، سلاد کھانا صحت بخش ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے۔ بصورت دیگر یہ پیٹ میں انفیکشن اور فوڈ پوائزنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کان بند ہو جائے تو الٹے پاؤں چلنے سے کان کھل جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ میڈیکل سائنس ریسرچ کے مطابق بالغ ہونے کے بعد اگر شادی نہیں ہوتی تو لڑکوں اور لڑکیوں میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، سٹریس، نیند کی کمی، بلڈ پریشر اور چہرے پر دانے جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض مصنوعی ڈالڈا گھی کبھی بھی استعمال نہ کریں، بلکہ خالص تیل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو عجوا کھجور کا استعمال کروایا کریں۔ بکری کے دودھ میں پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چھلکا شامل کر کے کھایا کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آئے گی اور چہرہ صاف رہے گا۔ مردوں یا عورتوں کی شرمگاہ پر دانے نکل آئے تو سوم کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لے، دانے جلدی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔
کھانے میں سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 17 کروڑ ٹن ٹماٹر کھایا جاتا ہے، جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ کھائے جانے والا پھل بناتا ہے۔ ٹماٹر دراصل پھل ہے۔ رات کے وقت بادام کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ اگر معدہ کمزوری کا شکار ہو جائے تو ساگو دانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ وہ فتح جو سوال خزاں میں نہیں گرتا، وہ اپنی برادری کی نظر میں عدار، درخت کی نظر میں وفادار اور موسموں کی نظر میں بھائی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ تمام لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اچھے تعلقات کی خوشی پر اثرات۔ انسان اکیلا خوش نہیں رہ سکتا۔ ہم سب کو ایسے رشتے، تعلقات اور ساتھ چاہیے جو ہمیں سہارا دے، سنبھالے اور خوشی دے۔ طبی تحقیق بتاتی ہیں کہ جو لوگ مضبوط اور اچھے تعلقات رکھتے ہیں وہ زیادہ خوش، صحت مند اور لمبی عمر پاتے ہیں۔ سائیکالوجی بھی کہتی ہے کہ زندگی میں خوشی اور اطمینان کا سب سے بڑا راز پیسہ یا شہرت نہیں بلکہ اچھے تعلقات ہیں۔ اچھے تعلقات کے فوائد: ذہنی سکون ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے جب کوئی سننے والا ہو، حوصلہ ملتا ہے، مشکل وقت میں ایک دوست یا خاندان ساتھ ہو تو مشکل آدھی رہ جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دماغ میں سب کچھ بہت اچھا سوچا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بولنے کا وقت آتا ہے الفاظ ساتھ نہیں دیتے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خیالات کو زبان پر لانے کی پریکٹس کم ہو۔ الفاظ میں سوچوں کو ڈالنا بھی ایک ہنر ہے، اور ہر ہنر کی طرح یہ بھی پریکٹس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ روزانہ آئینے کے سامنے اپنے خیالات بولنے کی عادت ڈالیں، اونچی آواز میں پڑھیں اور کبھی کبھی اپنے خیالات کو لکھ کر بھی دیکھیں۔ وقت کے ساتھ آپ کی زبان اور ذہن ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائے گی۔ بات کرنے کے لیے خوبصورت الفاظ کے ساتھ سچی نیت اور صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل کی بات نکلتی ہے تو وہ سیدھی دوسرے دل تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کم کرنے کے ساتھ بہترین آزمودہ طریقے: فجر کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ناشتے سے پہلے صبح کی روشنی میں وقت گزاریں۔ صبح کی پہلے کرن میں 15 سے 20 منٹ واک کریں۔ روزانہ ورزش کی عادت اپنائیں۔ روزانہ ایک ہی وقت میں سونے، جاگنے اور کھانے کی عادت بنائیں۔ گہری سانس کی مشق، یعنی گہری سانس لیں، پھر 4 سیکنڈ کے لیے روک رکھیں، پھر آہستہ سے چھوڑیں، تقریباً 10 سیکنڈ لگیں۔ روزانہ 3 سے 4 دفعہ 5 منٹ کے لیے یہ مشق ضرور کریں۔ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 3 نعمتیں یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ یہ عادت دماغ کو مثبت سوچ کی طرف بلاتی ہے۔ متوازن غذا یعنی پھل، سبزیاں اور گوشت کھائیں۔ بازاری کھانوں سے پرہیز کریں اور گھر کا بنا ہوا صحت مند کھانا کھائیں۔ دوستوں اور اپنوں سے جڑے رہیں، یعنی ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور سوشل گیدرنگ کریں۔ کسی کے گھر جائیں، دوستوں سے ملیں، دعوت گھر پر رکھیں یا کسی کے ہاں دعوت پر جائیں۔ دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں۔ یہ بات زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ جب آپ نہانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں سکڑ کر جریوں والے ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی نقص یا فانی سے نقصان نہیں، بلکہ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نظام ہے کہ جب ہاتھ یا پاؤں کافی دیر تک پانی میں رہتے ہیں تو آپ کا اعصابی نظام ایک اٹھوٹ ایکشن شروع کر دیتا ہے اور انگلیوں کی کال میں جریاں آ جاتی ہیں۔ یہ جریاں عام پانی میں چیزیں پکڑنے یا پاؤں پھسلنے سے بچانے میں مددگار ہوتی ہیں، یعنی جیسے ٹائر میں نالیاں ہوتی ہیں تاکہ پانی نکل سکے اور ٹائر کی گرفت مضبوط ہو، اسی طرح انگلیوں کی جل میں بننے والی یہ لائنیں آپ کو گیلی چیز یا زمین پر پھسلنے سے روکتی ہیں۔ یعنی یہ جسم کا اپنا قدرتی گرپ سسٹم ہے۔ سوچے، یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ جینیس ڈیزائن ہے کہ جہاں خطرہ زیادہ ہو جسم خود حفاظتی موڈ آن کر لیتا ہے
ناظرین، معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ اکثر ہم دوسروں کی غلطیوں کو دل پر لگا لیتے ہیں اور ان کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے دل میں بوجھ رکھتے ہیں، مگر اصل نقصان ہمیں خود ہوتا ہے، کیونکہ غصہ اور کینہ ہمارے دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ معاف کرنا ضروری ہے کیونکہ معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے دل سے ایک بوجھ اتار دیتے ہیں، مطلب آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ذہنی صحت کے لیے غصہ اور نفرت نقصان دہ ہے۔ سائیکالوجی کہتے ہیں کہ دل میں کینہ رکھنے سے ذہنی دباؤ اور جسمانی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور معاف کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ دوسروں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، بلکہ یہ کہ آپ وقتی طور پر خود کو سکون دینے کے لیے بوجھ چھوڑ دیں۔ مثلا کسی نے آپ کی بات پر تنقید کی، اگر آپ اسے دل میں رکھتے ہیں تو آپ بار بار پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ دل میں کہیں اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے معاف کیا، تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ معاف کرنا دوسروں پر احسان نہیں بلکہ اپنے دل پر احسان اور شفقت کرنا ہے۔ گنج پن کی بیماری دور کرنے کے لیے سرسوں کا تیل 1 کلو، آب بگڑا 1 کلو، آب پیاز آدھا کلو، جونگ 40 گرام، اکر کرہا 20 گرام، روغن بیسامر 200 گرام۔ ترکیبی تیاری: سب سے پہلے سرسوں کا تیل اور آب بگڑا برتن میں ڈال کر آگ پر پکائیں۔ جب صرف تیل بچ جائے تو اس میں آب پیاز ڈال دیں۔ جب آب پیاز جل جائے تو تیل بچ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں۔ پھر اس تیل میں جونگ اور اکر کرہا ڈال کر پھر آگ پر پکائیں۔ جب سب چیزیں جل جائے اور صرف تیل بچ جائے تو چھان کر آخر میں روغن بیسامر ڈال کر بوتل میں بھر لیں اور گنج پن کی جگہ پر لگائیں۔ انشاءاللہ 20 دنوں میں بال گرنا بند ہو جائے گی اور نئے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی مجرب تیل ہے۔ ناظرین، امام معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کا اپنے رب سے ایسا تعلق کیسے بنا؟ انہوں نے کہا، امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سے۔ سوال کیسے؟ فرمایا، میں کوفہ جا رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں گیا، وہاں ایک شخص لوگوں کو واعظ کر رہا تھا، میں بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ اس نے کہا، جو اللہ کے ساتھ کبھی کبھار تعلق بنائے اللہ بھی اس کے ساتھ کبھی کبھار تعلق بناتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑے اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف مکمل جھکے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ علامہ کرہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے کہا، بس اب میں اپنے رب کی طرف جھک جاؤں گا تاکہ وہ مجھے اپنی وسیع رحمت سے قبول کر لے۔ ناظرین، اپنے گھروں کے راز محفوظ رکھو، کیونکہ جو رشتے اعتماد اور رازداری پر قائم ہوں وہ قائم رہتے ہیں، اور جن کے پردے کھول دیے جائے وہ بکھر جاتے ہیں۔